گاؤں میں ایک فقیر تھا، دور دور سے لوگ علاج کو آتے جن کی اولاد نہ ہوتی تھی، لیکن عجیب بات تھی کہ گاؤں والے اس کے پاس جانے سے گھبرا جاتے تھے اور کوئی بھی اس فقیر کا نام نہیں لیتا تھا۔ ایک دن میں فقیر کے ڈیرے پر چلی گئی۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ میں اسی گاؤں سے ہوں تو اس نے ایسا کام کیا کہ میری روح لرز گئی، کیونکہ آخر کیوں ہمارے گاؤں کے لوگ اس فقیر کے پاس جانے سے کتراتے تھے؟ اس بات میں کیا راز تھا کہ جیسا وہ فقیر نظر آتا تھا واقعی وہ ایسا تھا یا حقیقت کچھ اور ہی تھی؟ میرا نام مہوش ہے، ہم دیہات میں رہنے والے لوگ تھے۔ جب میں چھوٹی تھی تب بس یہی دیکھا تھا کہ ہمارے گاؤں کے سردار ہمارے پورے گاؤں پر ایسے حکمرانی کرتے تھے جیسے وہ ہمارے خدا ہوں۔ ہماری زمینوں کا فیصلہ، بچیوں کے رشتوں کا فیصلہ، بچیوں کی شادیوں کا فیصلہ، ہر چیز کا فیصلہ سردار کرتے تھے۔ جب بھی ہم کسی گاؤں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں ایک ایسا خوشگوار ماحول آتا ہے جو خوشیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جس کی ہوا سکون والی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے گاؤں میں ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ ہمارے گاؤں میں صرف ہمارے گاؤں کے سرداروں کی حکمرانی چلتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں اس چیز کو بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے گاؤں کے لڑکے لڑکیاں آپس میں گاؤں میں بات کریں یا گھل مل کر رہیں، چاہے کسی گھر کا دوسرے گھر سے کتنا ہی گہرا تعلق نہ ہو، لیکن اس گھر کے لڑکے لڑکیاں آپس میں زیادہ تر بات نہیں کرتے تھے، مطلب زمانہ قدیم کی سوچ رکھتے تھے۔ گاؤں میں عزت غیرت کو سب سے آگے رکھا جاتا تھا، اور گاؤں میں غیرت کے نام پر تو قتل ہو جاتے تھے، اور اس بات کو ترجیح گاؤں کے سردار دیتے تھے۔ جب میں چھوٹی تھی تب بھی زیادہ گھر سے باہر نہیں جاتی تھی۔ بڑی ہوئی تو اور بھی گھر سے باہر جانا ناممکن ہو گیا، کیونکہ ہمارے ہاں لڑکیوں کا باہر جانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ چونکہ میں بالکل بھی گھر سے باہر نہیں جاتی تھی تو مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون کہاں رہتا ہے اور کہاں نہیں۔ مجھے اپنے گاؤں میں کسی کا بھی نہیں پتہ تھا۔ اسی طرح مجھے بالکل پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون گاؤں میں آ رہا ہے اور کون نہیں۔ لیکن پھر ہم نے اپنا گھر گاؤں کے بالکل شروع میں بنا لیا، کیونکہ یہ ہماری اپنی زمین تھی۔ ہمارے گھر کی چھت پر سے سارا گاؤں نظر آتا تھا۔ میرے گھر کی چھت سے گاؤں سے تھوڑا دور ایک ڈیرا نظر آتا تھا، وہاں ہر وقت رش رہتا تھا۔ میں نے ایک دن امی سے پوچھا کہ یہ ڈیرا کس کا ہے؟ امی نے پورے سورے الفاظ میں کہا کہ وہ کسی فقیر کا ہے۔ مجھے اب سمجھ آئی تھی کہ وہاں لوگ کیوں اکٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ وہ تو ایک فقیر تھا، لوگ دور دور سے اس کے پاس علاج کے لیے آتے تھے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی تو وہ اس فقیر کے پاس ضرور آتے تھے، اور اس امید سے آتے تھے کہ اس فقیر کی دعا سے ان کے ہاں اولاد ہو جائے گی یا وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اور واقعی ان کو صحت بھی ملتی تھی اور وہ صاحب اولاد بھی ہو جاتے تھے۔ اس فقیر کا ڈیرا گاؤں سے کچھ فاصلے پر تھا، اور گاؤں میں سے کوئی بھی ان کے ڈیرے پر نہیں جاتا تھا۔ جو لوگ بھی وہاں آئے ہوئے ہوتے یا تو وہ کسی اور گاؤں کے ہوتے یا پھر شہر کے ہوتے تھے۔ لیکن ایک بات حیران کن تھی کہ وہ اتنی دور اکیلا کیوں رہتا ہے؟ وہ گاؤں کے بیچ کیوں نہیں رہتا؟ پتہ نہیں کیوں ہمارے گاؤں والے کسی بھی بیماری میں فقیر کے پاس نہیں جاتے تھے، بلکہ اس کے پاس جانے کا سوچتے بھی نہیں تھے، جبکہ دوسرے علاقوں سے لوگ بڑے یقین لے کر آیا کرتے تھے۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ ہمارے گاؤں والے اس فقیر کو اتنی اہمیت کیوں نہیں دیتے، جبکہ دور دور کے علاقوں سے اور شہر سے لوگ آتے تھے، ان سے علاج کرواتے تھے اور دعا کرواتے تھے، اور میرے گاؤں والے تو جانے کا نام سے گھبراتے تھے۔ میں سوچتی تھی کہ ہر شخص کا اپنا اعتماد ہوتا ہے۔ مجھے لگا شاید ہمارے گاؤں والوں کو یقین نہیں ہے اس فقیر کی کرامات پر، لیکن پھر ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ میرے دیکھنے میں آج تک وہ بظاہری طور پر ایک نیک انسان تھے، اور یقیناً ان کی دعاؤں میں اثر ہوگا۔ لیکن بیچ کی بات سے میں بالکل ناواقف تھی۔ مجھے بالکل اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ گاؤں والے فقیر کے پاس جانے سے کیوں گھبراتے ہیں۔ ایک بار میری ایک کزن بہت زیادہ بیمار ہو گئی، اس قدر بیمار ہو گئی کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا۔ میرے چھوٹے بھائی نے، جو مجھ سے بھی چھوٹا تھا، امی کو کہا کہ ہماری کزن عالیہ کو
ہم اس فقیر کے پاس کیوں نہیں لے کے جاتے؟ امی اس بات پر ایک دم چونک گئی اور میرے بھائی کی طرف آنکھیں نکال کر بولی، بڑوں کی باتوں میں بچے نہیں بولتے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ امی نے ایسا کیوں کہا، آخر اس میں برا بھی کیا تھا، لیکن میں کچھ نہیں بولی کیونکہ امی میرے بھائی کو جیسا جواب دے چکی تھی اب میرا بولنا مناسب نہیں تھا۔ زیادہ تر باقی گاؤں کے لوگ اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے تھے کہ وہ اپنی طبعی مسائل کا حل شہروں سے جا کر کروائیں۔ ہمارے گاؤں میں بھی یہی بات تھی کہ ہمارے گاؤں کے لوگ اپنی صحت مسائل کے حل کے لیے شہر نہیں جاتے تھے۔ زیادہ بری حالت میں ہی مریض کو شہر لے جایا جاتا تھا۔ دوسرے گاؤں کے لوگ کہتے تھے، اتنے نیک فقیر ہمارے گاؤں میں ہیں تو ہم ان سے علاج یا دوا کیوں نہیں لیتے؟ مجھے اب اس بات کا تجسس تھا کہ آخر ایسا کیا ہے کہ ہمارے گاؤں والے اس فقیر کے پاس نہیں جاتے؟ آخر ایسا کیا ڈر ہے جو سب لوگ اس کے پاس جانے سے کتراتے ہیں؟ کیا ان کو فقیر سے کوئی ڈر تھا کیا؟ ہمارے گاؤں میں ایک تو عجیب بات یہ تھی کہ لوگ اس فقیر سے کتراتے تھے، دوسرا ہمارے گاؤں کے سردار بڑے سخت تھے، مگر اپنے گھروں کے معاملے میں کوئی سختی نہیں برتتے تھے، چاہے خود کوئی بھی گناہ سر انجام دے لیں۔ ایک بار ہمارے گاؤں میں ایک لڑکا ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ جب گاؤں کے سرداروں کو پتہ چلا تو گاؤں کے سرداروں نے لڑکی کی کسی گاؤں کے کسی معذور سے شادی کروا دی اور لڑکے کو اپنی حویلی میں نوکر رکھ لیا۔ ہمارے گاؤں میں ایسا کوئی لڑکا یا لڑکی بھی حرکت کرتی تو بجائے اس کا کوئی اچھا فیصلہ کرنے کے جاہل زمانے کی طرح جو دل میں آتا سزا دیتے، صرف گاؤں میں اپنا روب جمانے کے لیے، جبکہ لڑکا لڑکی کا آپس میں پسند کرنا ایک فطری عمل ہے اور ان کا حق بھی ہے، اور اس بات کا اچھا حل نکالیں کہ دونوں خاندان مل کر ان کی شادی خوشی سے کر دیں، نہ کہ زمانہ جاہلیت کی طرح قتل و غارت پر اتر آئیں۔ کچھ عرصے کے بعد پھر سے ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی کو ایسی بیماری ہو گئی کہ جو جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دوسرے گاؤں والوں نے یہ کہا کہ اس بچی کو اس فقیر کے پاس لے جاؤ، مگر پھر سے وہی بات، کوئی بھی اپنے کسی مریض کو دوا کے لیے یا علاج کے لیے اس فقیر کے پاس نہیں لے کے جاتے تھے۔ اب تو میں بالکل اس بات کو جاننے میں دیر نہیں لگانا چاہتی تھی، میں اس معاملے کے اندر چھپے راز کو کھولنا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے امی سے بہت بار جاننے کی کوشش کی کہ ہم اس فقیر کے پاس کیوں نہیں جاتے۔ امی نے کہا کہ میں اس مسئلے سے دور رہوں، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا اس راز کو جاننے کا۔ پھر ایک دن میں نے سوچا کہ میں اس فقیر کے پاس خود جاؤں گی اور دیکھوں گی مجھے کیا ہوتا ہے۔ جو گاؤں والے جانے سے گھبراتے ہیں، لیکن چونکہ میں گھر سے اتنا نہیں نکلتی تھی اور نہ ہی ہمارے یہاں رواج تھا، مجھے کوئی طریقہ سوچنا تھا جس پر عمل کر کے میں اس فقیر کے ڈیرے پر جا سکوں۔ گاؤں میں میری ایک سہیلی تھی، اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے مجھے اس کے گھر جانے پہ کوئی نہیں روکتا تھا۔ میں نے طریقہ سوچا کہ میں اسے کہوں گی کہ مجھے لینے آئے اور کہے کہ میں کچھ دیر تک واپس آ جاؤں گی۔ اگلے دن میری دوست مجھے لینے آئی اور اس نے میری امی سے کہا کہ آنٹی میں اس کو اپنے گھر لے جا رہی ہوں اور کچھ دیر تک وہ مجھے واپس لے کر میرے گھر چھوڑ دے گی، کیونکہ اکثر میں اس کے گھر چلی جایا کرتی تھی تو امی نے اجازت دے دی۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ ہمیں لوگوں کی نظروں سے چھپ کر جانا ہے، کسی کو بھی پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا۔ میری دوست نے جو رستہ ہمارے گھر سے سیدھا اس فقیر کے ڈیرے پر جاتا تھا، اس رستے کے بجائے دوسرے رستے سے جانے کو کہا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ہم اسی رستے سے گئے، جاتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ میں نے انتہائی قدم اٹھایا، اس کا انجام مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن میرے وہاں جانے سے میرے دماغ کے سوالات ختم ہو سکتے تھے۔ میری دوست نے کہا کہ اگر ہمارا اس فقیر کے پاس جانا خطرناک ثابت ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ میں نے اسے کہا کہ تم یقین رکھو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اسی امید سے ہم چلتے چلے گئے اور اس کے ڈیرے تک پہنچ گئے۔ مجھے اس وقت ایک ڈر تھا کہ کوئی سردار کا بندہ نہ دیکھ لے۔ وہاں پر کافی رش تھا، باہر کافی لوگ موجود تھے، جیسا کہ ہر وقت اس ڈیرے پر رش ہوتا تھا، اس وقت بھی تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، اس کے ڈیرے پر پہنچتے ہی میں بیٹھ گئی، عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں وہاں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہاں ایسا کیا ہے کہ ہمارے گاؤں کے لوگ یہاں آنے سے کتراتے ہیں، لیکن مجھے ابھی تک وہاں کے ماحول سے کچھ ایسا نہیں لگا جس سے ظاہر ہو کہ وہ فقیر کسی کے لیے برا ہے۔ لوگ اندر جاتے تھے، فقیر کو اپنا مسئلہ بتاتے تھے، واپس آ جاتے تھے
اور تسلی والا چہرہ لے کر چلے جاتے تھے۔ عورتیں اندر جا رہی تھیں، اپنا مسئلہ بتا کر دعا کروا کر واپس آ رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم اندر جائیں یا نہ جائیں۔ میری دوست نے کہا کہ ہمارے گھر والے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، ہمیں جلدی اپنا کام کر کے اپنے گھر کو واپس جانا ہے۔ میں نے اس کی یہ بات سن کر فقیر کے کمرے میں جلدی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی ایک عورت فقیر کے کمرے سے باہر نکلی، میں فقیر کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ میری دوست بھی میرے ساتھ موجود تھی۔ فقیر کے کمرے کا یہ حال تھا کہ سادہ ترین کمرہ، ایک مٹی کا پانی پینے والا گھڑا اور اس کے اوپر گلاس موجود تھا، اور فقیر کا کمرہ کچا تھا۔ وہ زمین پر ایک بچھی ہوئی چٹائی کے اوپر بیٹھا تھا، اور اس کا چہرہ نورانی تھا اور سر پر سفید رنگ کا کپڑا بندھا تھا۔ اسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک نیک فقیر ہے۔ مجھے کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی ایسا انسان ہے جس سے ڈرا جائے یا گھبرایا جائے۔ مجھے تو لوگوں کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کتنا خطرناک انسان ہے اور شاید کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا اس کا رویہ، اس کے بولنے سے ایسا کوئی راز افشا ہوگا جیسا کہ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں۔ ابھی میں اس فقیر کی چٹائی پر اسے تھوڑا دور جا کر بیٹھ گئی۔ اس فقیر نے نظریں جھکائے مجھ سے پوچھا، ہاں بی بی، تیرا کیا تکلیف، کیا دکھ ہے؟ میں ایک دم گھبرا گئی کیونکہ میرا دکھ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اگر میری اور فقیر کی کوئی بات ہوئی تو میں نے بات کیا کرنی ہے۔ میں تو صرف یہ دیکھنے آئی تھی کہ ہمارے گاؤں کے لوگ اس فقیر کے پاس آنے سے گھبراتے کیوں ہیں۔ میں کچھ لمحے خاموش رہی۔ اس نے پھر پوچھا کہ بی بی بولو، کیا مرض ہے؟ ہر چیز اس سوچ سے بالکل مختلف ہے جو ہمارے گاؤں والے اس فقیر کے بارے میں رکھتے تھے۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس فقیر سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنے آئی ہوں۔ میری اس بات پر فقیر نے کہا، تم مجھے کیا پوچھنے آئی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں اسی گاؤں سے ہوں۔ ایک دم وہ حیران ہوا اور میں نے کہا کہ میں آپ سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ ہمارے گاؤں والے کسی بھی حال میں آپ کے پاس آنے سے کیوں گھبراتے ہیں اور کسی بھی مرض کے لیے آپ کا نام تک نہیں لیتے؟ کیا اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے؟ میں نے فقیر سے کہا کہ مجھے اس راز کو جاننے میں بڑا تجسس ہے۔ پہلے تو وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ اس نے مجھے کہا کہ اسے نہیں معلوم کہ اس بات کی کیا وجہ ہے۔ پھر اس فقیر نے مجھے غصے سے کہا کہ اٹھ کر یہاں سے چلی جاؤ۔ میں حیران ہوگی۔ میں نے کہا کہ میں آج پوچھ کر ہی جاؤں گی۔ میری ضد کرنے کے بعد اس فقیر نے مجھے ایسا راز بتایا کہ میرے حواس خطا ہو گئے۔ میں ایک دم سے حیران رہ گئی۔ ہم بنا سوچے بنا سمجھے ایک انسان کو اتنا برا مان لیتے اور کہیں سنی باتوں کی بنا پر کسی کو برا بنا دیتے ہیں۔ فقیر نے جو بات مجھے بتائی میں اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہم وہاں سے نکل آئے۔ میں اور میری دوست واپس میرے گھر آ رہے تھے۔ میں سارا راستہ سوچتی آئی کہ لوگ اتنے ظالم اور بے حس کیسے ہو سکتے ہیں۔ اپنی حفاظت یا اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے کسی کو نقصان پہنچانے سے پہلے ذرا نہیں سوچتے۔ فقیر نے مجھے بتایا کہ وہ ہمارے ہی گاؤں میں رہا کرتا تھا اور ایک شام وہ سردار کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اس کو سردار کے گھر سے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی۔ اس نے ہمت کر کے اندر جا کر دیکھا تو سردار کا بھائی کسی لڑکی کی عزت لوٹ رہا تھا۔ فقیر نے جب اس لڑکی کی عزت بچانا چاہی تو سردار کے بھائی نے الٹا گاؤں والوں کے سامنے یہ کہا کہ یہ فقیر اس لڑکی کی عزت لوٹ رہا تھا اور سردار کے بھائی نے اس لڑکی کی عزت بچائی ہے۔ سردار کے بھائی نے لڑکی کی عزت اس قدر خراب کر دی تھی کہ اس کا سارا جسم زخموں سے بھر گیا اور وہ مر گئی۔ اب فقیر کی گواہی دینے والا تو کوئی تھا نہیں، تو سردار نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے فقیر کو سب کے سامنے گناہ گار کر دیا اور کہا کہ آج کے بعد فقیر اس گاؤں میں نہیں رہے گا۔ سردار نے فقیر کا قتل اس لیے نہیں کیا تھا کہ اپنے بھائی کا گناہ میرے سر ڈال دے، ورنہ جتنا ظالم سردار تھا وہ اس فقیر کو قتل کرنے میں دیر نہ لگاتا۔ سردار نے پورے گاؤں کو جھوٹی کہانی سنائی کہ یہ فقیر لوگوں کو، بچیوں کو جادو کے ذریعے بلاتا ہے اور ان کی عزت تباہ کرتا ہے اور ان کی جان لے لیتا ہے۔ لوگ اس کے پاس جانے سے اسی لیے ڈرتے تھے کہ اس کے پاس جائیں گے تو کہیں ہمیں مار نہ دے یا کسی بچی کی عزت نہ خراب کر دے یا جادو نہ کر دے۔ اسی لیے گاؤں والے کسی بھی بیماری میں اس فقیر کے پاس نہیں جاتے تھے۔ اب میں گھر آ چکی تھی، میرے دل کو سکون نہیں تھا۔ میرا دل اس فقیر کے لیے تڑپ رہا تھا کہ وہ آج بھی سب لوگوں کے لیے ایک گنہگار شخص ہے۔
جبکہ وہ تو اللہ کا ایک برگزیدہ انسان تھا۔ اس کی سادگی اور نیکی کی بنا پر اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا تھا۔ میں اس کا یہ جھوٹا گناہ دھونا چاہتی تھی، لیکن میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ میرے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں تھا، مگر جب رب کی ذات کسی کو پاک دکھانا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو پورے گاؤں میں خبر پھیل چکی تھی کہ بڑے سردار کے 12 سالے بچے کو کینسر ہے اور اسے دواؤں کی ضرورت ہے، اور جب بات اپنے خون پر آتی ہے یا پھر درد کا احساس ہوتا ہے، ادھر اس کی بیوی اپنے بیٹے کا سن کر اپنے میکے سے آ رہی تھی کہ راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گئی۔ سردار کو اب اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا، اس کو جو سزا مل رہی ہے وہ اس کے کیے کی مل رہی ہے۔ سردار نے پورے گاؤں کو اکٹھا کیا اور سب لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کیا کہ اس لڑکی کی عزت پر حملہ اس کے بھائی نے کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ لڑکی مر گئی، اور یہ فقیر بے گناہ ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ کہہ کر سردار نے سارے گھر والوں سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کو لازمی سزا دلوائے گا، اور کہا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں گے۔ دل بڑا کر کے گاؤں والوں نے سردار کو معاف کر کے اس کے بیٹے کے لیے دعائیں کی۔ سردار کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو کر گاؤں واپس آ گیا۔ سردار نے اصول کے مطابق اپنے بھائی کو سزا دلوائی جس کا وہ حقدار تھا، اور فقیر کو واپس گاؤں میں جگہ دی اور اس کو سب کے سامنے بے گناہ ثابت کر دیا۔ اس دنیا میں ہم جو بھی کرتے ہیں اس کا بدلہ ہمیں ضرور ملتا ہے، یا تو اس دنیا میں یا پھر اگلی دنیا میں ہے۔ ہمیں ہر غلط کام یا کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ وہی بات ہم تک دوبارہ ضرور آئے گی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے